انہوں نے دانوں پر تسبیح پڑھنے کا حکم یہ پوچھا ہے کہ دانوں پر جو تسبیح پڑھی جاتی ہے کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ یہ بدعت ہے. نہیں، بدعت نہیں ہے، دانوں پر تسبیح پڑھنا جائز ہے، کیونکہ تسبیح کاؤنٹ کرنے کا حدیث میں حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 33 دفعہ سبحان اللہ کا، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ تسبیحات فاطمہ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ ہے. آپ نے فرمایا جس نے 100 دفعہ پڑھا، 100 دفعہ رات شام کو پڑھا، تو اس سے زیادہ نیکی کوئی کر نہیں سکتا. تو اس طرح کے جو فضائل ہیں 100 دفعہ، تو ظاہر ہے اس کو تو کاؤنٹ کرنا پڑے گا نا. تو کاؤنٹ کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، انگلیوں پہ بھی گنا جا سکتا ہے. آج کل ایک چائنا کی ایک بڑی مشہور ایک ڈیجیٹل مشین آ رہی ہے، اس کو آپ دباتے رہیں تو کاؤنٹ جس طرح سے بھی کیا جائے کھجور کی گٹھلیوں پر. تو وہ مقصد وہ تسبیح کے وہ دانے نہیں ہوتے، مقصد گننا ہوتا ہے. تو کسی بھی طریقے سے آپ گن سکتے ہیں. رات کو تسبیح فاطمی کب پڑھیں؟ رات کو تسبیح فاطمہ وتر کے بعد پڑھنی چاہیے یا جب بستر پر بیٹھیں تب پڑھنی چاہیے؟ جاوید احمد کشمیر سے. دیکھیے جب یہ بستر پہ لیٹ جائے نا اس وقت پڑھنے کا حکم ہے. حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں گھر میں بہت خدمت کرتی ہوں، ہاتھوں پہ نشان پڑ جاتے ہیں چکی پیسنے سے، کوئی گھر میں خادم کا انتظام کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو خادم سے بہتر ہے؟ فرمایا ضرور بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 33 دفعہ. فرمایا جب تم بستر پہ سونے کے لیے لیٹ جاؤ، حضرت علی سے بھی آپ نے فرمایا، حضرت فاطمہ سے بھی، کہ جب بستر پہ سونے کے لیے لیٹ جاؤ. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان میں بیٹھ کے آپ نے ان کو نصیحت فرمائی کہ جب تم سونے کے لیے بستر پہ لیٹ جاؤ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھو. یہی تسبیحات پڑھنے کا حکم ہر نماز کے بعد بھی ہے اور رات جب ہم سونے کے لیے لیٹ جائیں تو اس وقت بھی ہے. تو یہ وتر کے بعد نہیں پڑھے جائیں گے، بلکہ جب آپ بستر پہ سونے کے لیے لیٹ جائیں تو اس وقت پڑھی جائے گی یہ تسبیح. اور اس کی یہ فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد اور اپنی بیٹی کو یہ تسبیحات بتائیں، اور فضیلت یہ بتائی کہ یہ گھر میں خادم سے بہتر ہے. یعنی خادم سے تمہیں وہ کچھ حاصل نہیں ہوگا جو تمہیں ان تسبیحات پڑھنے سے قیامت میں جو اجر ملے گا، تو اس اجر کو دیکھ کر تم یہ کہو گے کہ ہم نے دنیا مصیبت میں گزار دی. مصیبت سے مراد یعنی مشقتوں میں گزار دی، تو جو اجر ہمیں مل رہا ہے یہ اس خادم سے کروڑہ گنا زیادہ ہے. اس خادم سے ہمیں جو سہولت ملتی اس سے اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا اس اجر کو دیکھ کے قیامت میں مزہ آئے گا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد کون سی تسبیح پڑھیں؟ نماز کے بعد میں نے امام صاحب اور بہت سے لوگوں کو کچھ تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کیا نماز کے بعد کوئی خاص تسبیح ہوتی ہے پڑھنے کی یا پھر کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ عبداللہ کراچی سے. کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جو سنت تسبیح ہے وہ پڑھنی چاہیے. تو فرض نماز کے بعد تو آپ صرف اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام پڑھیں. اس کے بعد سنت مؤکدہ پڑھیں. اس کے بعد پھر آپ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور ایک دفعہ پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد یہ بھی، آیت الکرسی بھی. اس کے علاوہ بھی تسبیحات ہیں بہت سی مساجد میں آج کل وہ لٹکی بھی ہوتی ہیں. سعودی عرب میں تو خاص وہاں مسجدوں میں اس کا اہتمام ہے کہ سنت تسبیحات میں نے تو ہر مسجد میں دیکھی ہیں، تو بڑا اچھا عمل ہے یہ. تو مسجد والوں کو چاہیے کہ وہ تسبیحات جو معمولات اور وظائف نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے بعد پڑھا کرتے تھے وہ لکھ کے لگا دینے چاہیے تاکہ لوگ ان سے یاد کر لیں، ورنہ یہ تسبیحات تو نبی کا معمول تھا یہ پڑھا کریں. کئی دفعہ حرکت سے نماز ٹوٹ جائے گی، نماز میں کتنی دفعہ بلا عذر حرکت کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ جیسے بالوں کو ہاتھ لگانا، کپڑوں کو سیدھا کرنا یا خارش کرنا وغیرہ وغیرہ. عامر محمد یوسف پنجگور بلوچستان سے. دیکھیں حرکت نماز کے منافی ہے، اور کوئی بھی کام نماز میں ایسا کیا جائے جو نماز کے منافی ہو تو نماز اس سے ٹوٹ جاتی ہے. جیسے نماز میں بات چیت کرنا، نماز میں کھانا پینا، نماز میں چلنا پھرنا، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. تو اس پر تو پوری امت کا اجماع ہے، لیکن یعنی اس کے لیے تو دلیل کی حاجت نہیں ہے کیونکہ یہ اجماع امت سے ثابت ہے کہ نماز میں نماز کے اگینسٹ کوئی کام کرنے سے، نماز کے منافی کوئی کام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. لیکن اب کتنی حرکت کرنے سے ٹوٹتی ہے اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہیں. تو جہاں قرآن و سنت خاموش ہوتا ہے ظاہر ہے اتنی ایک دفعہ کیوں کرنے سے تو نہیں ہوگا نا کہ نماز فوراً ٹوٹ جائے. یہ تو ایک اس میں تو انسان معذور ہے، اتنے تو مجبوراً حرکت کرنی پڑتی ہے. تو اب اس میں
کوئی قرآن و سنت میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے کہ کتنی حرکت کرنے سے نماز ٹوٹے گی. تو جب واضح دلیل نہیں ہوتی تو حضرات فقہاء کرام پھر اجتہاد کرتے ہیں. تو اب بعض فقہا تو اس کے قائل ہیں کہ بغیر ضرورت کے اگر 3 دفعہ حرکت کر لی، بغیر ضرورت کے 3 دفعہ جلدی حرکت کر لی تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی. بعض فقہا اس کے قائل ہیں، اور بعض فقہا اس کے قائل ہیں کہ اتنی حرکت کی کہ اگر کوئی دیکھنے والا آئے اور اس وقت اس کو دیکھتا تو اس کی حرکت کو دیکھ کے یہ لگتا کہ گویا یہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہے، یہ ویسے ہی کھڑا ہوا ہے. تو اتنی زیادہ جب حرکت ہوگی تو نماز ٹوٹ جائے گی. تو اس میں جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی رائے کا اعتبار ہوگا کہ اگر کوئی مجھے آ کے اس وقت دیکھتا میں اتنی حرکت کر رہا ہوں تو وہ یہ سمجھتا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا. اگر وہ یہ سمجھتا کہ شاید یہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا جو اتنا ہل رہا ہے تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی. تو یہ دونوں قول ملتے ہیں. گنجائش اس دوسرے قول میں ہے کہ اتنی حرکت ہو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ گویا یہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا، تو پھر اس میں کوئی مقدار متعین نہیں، بس بہت زیادہ حرکت ہوگی کہ دیکھنے والا یہ سمجھے تو ہم یہ کہیں گے نماز اس کی ٹوٹ گئی ہے. اور پہلا جو قول ہے جس میں ہے کہ 3 دفعہ جلدی حرکت کی، وہ قول سخت بہت ہے، اس میں مشکل بہت ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے. تو بہتر یہی ہے کہ حرکت ہی نہ کریں تاکہ اس مسئلے میں پڑھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے نا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے نمازی کو چاہیے پہلے جتنی جہاں کھجانا ہے نا تسلی سے کھجا لے، ہل اتنا ہل کے تھک جائے پھر کھڑا ہو. بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے نماز سے پہلے سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے ہی نیت باندھیں گے ایک دم ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے، ایک دم حرکت کرنا شروع ہو جائے گی. تو تمیز سے نماز پڑھنی چاہیے انسان کو. تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو نماز کے منافی. ہاں کوئی بہت ضرورت ہے تو پھر جلدی سے حرکت کر کے وہ ختم کر دے اس کو جو خارش ہو رہی ہے، تاکہ نماز میں اس کا دھیان نہ بٹے. بعض دفعہ خارش ہو رہی ہوتی ہے سر میں یا کہیں چہرے پہ، اس طرح سے اس کو کوئی الجھن ہو رہی ہوتی ہے، اگر وہ نہیں کھجائے گا تو نماز سے دھیان ہٹتا ہے. تو اس میں تو ٹھیک ہے جلدی سے حرکت کر لی. یا کوئی نمازی کے آگے سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو ہٹا لینا چاہیے. تو اس طرح کی حرکت جہاں ضروری ہو وہاں تو بالکل جائز ہے، لیکن جہاں ضروری نہیں ہے تو 1 دفعہ بھی حرکت نہ کرے. اور اگر 3 دفعہ حرکت کر لی ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ نماز لوٹا لے، لیکن نہیں لوٹاتا تو بھی امید ہے کہ نماز انشاءاللہ ہو جائے گی، کیونکہ دوسرا قول بھی بہرحال موجود ہے. لیکن گناہ بہرحال ہوگا، یہ خوب ذہن میں رکھیں کہ بار بار بلا وجہ حرکت کرنے سے نماز کا خشوع و خضوع بھی خراب ہوتا ہے اور گناہ بھی ملتا ہے. یہ اللہ کا حلم ہے کہ اللہ سمجھاتا بہت ہے، لیکن سزا کے لیے اس نے ٹائم آخرت ہی کا رکھا ہوا ہے. فرمایا ما یاتیہم من ذکر من ربہم، جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے، استمعوہ، یہ اسے سنتے بھی ہیں، وہم یلعبون، لیکن اس پر دھیان نہیں دیتے. تو آگے اسی کو اللہ نے بیان کیا، پھر انسان کی شکایتیں کی کہ کتنی بستیوں کو ہم نے پہلے تباہ و برباد کیا ہے. فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون، جب ان پر عذاب آنے لگا تو پھر چیخو پکار شروع کی انہوں نے. ابھی کسی نے بتایا کہ یہ جو ترکی میں زلزلہ آیا نا، جس علاقے میں آیا وہاں ملحد بھی بہت رہتے تھے جو خدا کو نہیں مانتے تھے. ترکی میں تو ایک لبرل سیکولر حکومتیں رہی ہیں، وہاں کے بہت سے مسلمان بھی مرتد ہو چکے تھے. تو کہتے ہیں جیسی زمین ہلی ہے نا، ایک ملحد جو اللہ کو نہیں مانتا تھا زور زور سے کلمہ پڑھنے لگا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو بعض دفعہ انسان پر جب عذاب آتا ہے نا تو اس کو اللہ یاد آ جاتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس حالت میں اللہ کو یاد رکھو جب تم خوشی کی حالت میں ہو، جس میں اللہ انسان کو یاد نہیں آتا. یعرف کا فی الشدہ، تو مصیبت میں پھر اللہ تمہیں یاد رکھے گا. جب پیٹ بھرا ہوا ہو، سکون اطمینان کی زندگی ہو، اس وقت عبادت کرنا بڑا مشکل کام ہے. نیند جس کو اچھی آتی ہو اس کے لیے نیند چھوڑ کے تہجد میں اٹھنا مشکل کام ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اب تو پیٹ، یعنی اللہ کی نافرمانی کا عذاب یہ آنے لگا ہے کہ اب پیٹ بھرا ہوا ہو، ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں، پھر بھی انسان سکون میں نہیں ہوتا. یعنی اب جو لوگوں کی ٹینشنیں ہیں نا، وہ ٹینشنیں ہیں جو اپنے اوپر خود سے مسلط کی ہوئی ہیں لوگوں نے، بے سکونی کا عذاب جسے کہتے ہیں. تو خیر اللہ نے فرمایا لا ترکضوا وارجعوا الى ما اترفتم فیہ ومساکینکم لعلکم تسألون. اللہ فرماتے ہیں اب ایڑیاں مت لگاؤ، اب شور شرابہ مت کرو. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین. اللہ فرماتے ہیں جب عذاب آتا تھا تو وہ کہتے تھے ہماری بدبختی، ہم ہی ظالم تھے.
فما زالت تلک دعواہم، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح چیخو پکار میں لگے رہتے تھے کہ اللہ معاف کر دے، ہم نے پیغمبروں کی بات کو ٹھکرا کر اپنی جان پہ ظلم کیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں حتی جعلناہم حصیدا خامدین، ہم نے ان بستیوں کے نشانات مٹا دیے، ہمیں ترس نہیں آیا ان کے اوپر۔ کیسی اللہ کی عادت ہے، دیکھو آپ سے بڑا جرم ہو جائے، جب تک عذاب دیکھا نہیں ہے نا، ذرا سا گڑ گڑا لو گے، 2 رکعت پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے معافی مانگ لو گے، اللہ کیا کرے گا؟ معاف۔ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں اس نے عذاب دیکھا نہیں ہے، غیب پر ایمان لایا ہے، اور اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو اس بندے کا مجھ پر ایمان ہے، اسے پتا ہے کہ کوئی ذات ہے جو گناہ پہ اس کو سزا بھی دے سکتی ہے اور اس کے گناہ کو معاف بھی کر سکتی ہے، اس جذبے کے تحت یہ مجھ سے مانگ رہا ہے، حالانکہ نہ اس نے مجھے دیکھا نہ اس نے میرے عذاب کو دیکھا، تو تم گواہ رہو میں نے اس کے جرم کو معاف کر دیا۔ کہتے ہیں نا بنی اسرائیل نے جب توبہ کی ہے نا بچڑے کی عبادت سے، تو اللہ نے کہا ایسے توبہ نہیں قبول کروں گا، جنہوں نے عبادت کی ہے وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں، ان کی گردنیں اڑائی جائیں گی، جو اپنے آپ کو قتل کروا دے گا اس کا مطلب دل سے توبہ کی ہے اس نے۔ تو اتنا سخت حکم تھا کہ توبہ سزا ملے گی پھر توبہ قبول ہوگی، لیکن اس امت میں کیا ہے بھائی، جس طرح بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو اللہ کیا کر دے گا؟ معاف۔ تو علماء نے وجہ بیان کی ہے کہ بنی اسرائیل نالائق لوگ تھے، ان کے ساتھ معاملہ بھی اللہ نے سخت کیا۔ وہ نالائق کیسے تھے؟ ساری نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھی، فرعون کو غرق ہوتا ہوا دیکھا، سمندر میں راستے بنتے ہوئے دیکھے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں موسیٰ اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم اللہ کو۔ تو اللہ نے کہا کہ تمہیں ثبوت چاہیے نا کہ اللہ ہے اور اللہ تورات دے رہا ہے، تو گویا اللہ نے بزبان حال کہا کہ ہمیں بھی تمہاری توبہ کے سچے ہونے کا ثبوت چاہیے کہ تم دل سے کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے۔ صحابہ کرام نے ایسا کوئی نبی سے مطالبہ نہیں کیا۔ تو اس امت کے ساتھ اللہ کے خاص معاملات ہیں۔ ویسے تو اللہ کا قاعدہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک ہر ایک کے لیے یہی ہے کہ جو بھی گناہ کر کے توبہ کرے گا عذاب سے پہلے اللہ اس کے جرم کو معاف کرے گا۔ توبہ کا مطلب عزم کرے آئندہ نہیں کروں گا میں یہ۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا لیکن جب ان قوموں پہ عذاب آیا تو وہ چیخ رہے تھے، فما زالت تلک دعواہم، کنٹینیو، فما زالت کا مطلب کنٹینیو توبہ ہی کرتے رہے وہ۔ اللہ فرماتے ہمیں ان پہ ترس نہیں آیا۔ تو جب عذاب آتا ہے نا پھر اللہ کو ترس نہیں آتا۔ اللہ کہتے ہیں ہم تو دیکھ لیا نا، ہم نے اتنی نشانیاں اپنے وجود کی، اپنے برحق ہونے کی دی تھی، تمہیں کسی نشانی پہ یقین نہیں آیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اے اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ ایسا کرتا کیوں ہے؟ اکثر ایتھیس لوگ کہتے ہیں اللہ کو کیا پڑی کہ کوئی اس کی مانے یا نہ مانے، اس کو کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اگر خدا ہے بھی اس کو اس سے کیا مسئلہ ہو رہا ہے کہ کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے؟ معاذ اللہ وہ اتنا ظرف اس کا چھوٹا کیوں ہے؟ آپ لوگ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ میں کوئی میرا خیال ہے سمجھ واضح بات ہے نا۔ تو اللہ کو کیا پڑی ہے، اللہ کو کیا مسئلہ ہے؟ معاذ اللہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اور بھائی اللہ نے پیدا کر دیا، اگر کوئی خدا ہے تو انجوائے کرو لائف کو یار۔ تو اس کا جواب اللہ نے دیا، ہم کیوں بستیوں کو ہلاک کرتے ہیں، نافرمانوں کو سزائیں کیوں دیتے ہیں؟ کیوں؟ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے زمین اور آسمان کو بیکار پیدا نہیں کیا، کسی وجہ سے پیدا کیا ہے۔ ملحد لوگ ایک اعتراض تو اللہ پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا ظرف اتنا چھوٹا کیوں ہے معاذ اللہ، لیکن اس اعتراض کا ایسا جواب دیتے ہیں کہ اللہ کی ذات پہ اس سے بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ اس نے انٹرٹینمنٹ کے لیے اس کائنات کو بنایا، وہ ویسے بنا دیا اس نے، زمین آسمان سورج چاند ستارے، پھر انسان کو پانی سے پیدا کیا، پھر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا اس نے، اس کے لیے سب کچھ مسخر کر دیا۔ اللہ سے ہم وجہ پوچھ رہے ہیں اے اللہ یہ تو نے کیوں کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے ویسے ہی کا مطلب بڑا ڈینجرس ہے۔ ویسے ہی کا مطلب میں 100 انسانوں کو قتل کر دوں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں تو سزا نہیں ملتی بھائی، انسان تو ناقص ہے۔ دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی عدالتوں میں ایسا ہوتا ہے، گناہگار چھوڑے جاتا ہے اور بے گناہ پہ الزام لگ جاتے ہیں، دنیا میں تو ہوتا ہے۔ اور ایک آدمی نے 100 انسانوں کو قتل کیا تو سزا کیا ملے گی؟ ایک ہی دفعہ قصاص لیں گے نا، 99 کا کیا بنا؟ ایسے ظلم آج بھی دنیا میں ہو رہے ہیں نا کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہندوستان میں جب شوہر کی موت ہوتی تھی نا، جوان بیوی کو اس کے ساتھ آگ میں زندہ جلایا جاتا تھا۔ جن لوگوں نے عورت پہ یہ ظلم کیا، اگر اللہ سزا دینے والا نہیں ہے، اس کا مطلب وہ ظلم اللہ کیا کر جائے گا؟ معاذ اللہ
وہ نگل جائے گا, وہ ظالم کو کوئی سزا دنیا میں تو نہیں ملی. بہت ہندوستان میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ایک عورت کا شوہر مر گیا تو اس کو منحوس سمجھ کے اسی آگ میں عورت کو, یار یہ ایکو تو ختم کرو, اس کا مائک کا ہی سیٹ اپ کبھی بھی قیامت تک یہاں لگتا ہے ٹھیک نہیں ہوگا. میری کان آواز گونج کے میرے کانوں میں آ رہی ہے, تو ولید کو بلائیں کوئی پیچھے جا کے نا, آپ بلا لیں ولید کو. تو پوری دنیا میں کتنے ظلم ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے ماضی میں جو جنگی قیدیوں کے ساتھ ظلم ہوتے تھے, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کی, ایسے ایسے ظلم ہوتے تھے نا, ان پہ سائنسدان تجربے کرتے تھے. میڈیسن بہت ساری جو ایجاد ہوئی ہے نا, وہ جنگی قیدیوں پہ بہت خطرناک تجربے ہوئے ہیں, بہت خطرناک. مسلمان نہیں کرتے تھے یہ تجربے, کیوں؟ ان کو تو پتا تھا کہ ایک بلی کو اگر بھوکا مار دیا نا تو اللہ نے اس عورت کی ساری نیکیاں ضائع کر دی. آپ مسلمانوں کی تاریخ میں اتنا شدید ظلم ملیں گے, اکا دکا واقعات, من حیث القوم نہیں ملیں گے, لیکن آپ ان غیر مسلموں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, یار یہ کرتے کیا, اب کیا کر رہے ہیں, اب بھی تو دیکھ لو. کیوبا کی جیل میں پنجروں میں نہیں رکھا ہوا تھا, کوئی انسانیت ہے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ کوئی پنجرے میں آپ کو بند کر دے, کیا حال ہوگا آپ کا. جانوروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اب. چائنا میں پورے زندہ کتے کو اٹھا کے کڑھائی میں ڈال دیا جاتا ہے. اس جانور پہ کیا گزرتی ہے یار, تم نے مارنا پہلے اس کو گولی مار دو, اس کے بعد اندر ڈال دو اس کو. اپنا ٹائم بچانے کے لیے تھوڑا سا خون نکلے گا تو وہ اسے جرمز پھیلیں گے اور وہ تھوڑا سا اس کو صاف کرنا پڑے گا. اپنا ٹائم بچانے کے لیے ایک زندہ جانور کو اٹھا کے آپ نے کڑھائی میں ڈال دیا, جلتی بھی, اس کی جان بھی بہت دیر سے نکلتی ہے کتے کی. اسلام نے جانوروں پہ کتنے احسان کیے. دیکھو یہ جو حلال جانور ہے نا, ایک علمی نقطے کی بات ہے, حلال جانوروں میں عقل نہیں ہوتی, بہت کم ہوتی ہے, شعور نہیں ہوتا زیادہ. حرام جانور اکثر بڑے ذہین ہوتے ہیں. جب آپ کسی حرام جانور کو قتل کرتے ہیں نا, جیسے کتے کو مار رہے ہیں, دوسرے کتے کو احساس ہو جاتا ہے کہ اگلا نمبر کس کا ہے, میرا ہے, اور اس پہ آپ کو ترس آنے لگے گا. جو اس کی آوازیں نکلنا شروع ہوں گی نا, آپ کو ترس آنا شروع ہو جائے گا اس کے اوپر. لیکن حرام جانوروں میں آپ دیکھ لیں, حلال جانوروں میں آپ دیکھ لیں, ایک گائے کٹ رہی ہوتی ہے, بقرعید میں ہوتی ہے نا اجتماعی قربانیاں, دوسری کھڑی بھی کیا کر رہی ہوتی ہے, وہ دم ہلا رہی ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے, ابھی اس میں اتنا شعور نہیں ہے. ایک مرغے کو, ابھی میں نے 2 دیسی مرغیاں کاٹی بازار سے خرید کے, اپنی والی نہیں, بازار سے 2 مرغیاں میں نے خریدی, وہ دونوں تھی اصیل. ان کو الٹا لٹکایا ہوا ہے, قصائی کے پاس لے کے جا رہے ہیں اور دونوں لڑ رہی ہیں آپس میں. اصیل مرغیاں نا ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتی, لڑتی ہیں. میں نے کہا ان کو دیکھو بے وقوفوں کو, ان کو پتا نہیں ابھی انہوں نے چھری کے نیچے آنا ہے, اور ان کی بدماشیاں دیکھو. وہ اس کو مار رہی ہے, تیری ایسی کی تیسی, یہاں تک کہ قصائی کے پھٹے پہ لے جا کے لٹا دیا, وہ چھری تیز کر رہا ہے اور وہ دونوں لڑ رہے ہیں. یہ بھی نہیں دیکھ رہے اتنا خون پڑا ہوا ہے, اتنی مرغیاں کے جنازے پڑے ہوئے ہیں, اگلا نمبر تمہارا ہے. نہیں جی, وہ دونوں آپس میں کیا کر رہی ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے جانوروں کے اوپر کہ ان کو موت سے پہلے موت کا احساس نہیں ہوتا. یہ کام آپ کتے کے ساتھ, بلی کے ساتھ کر کے دیکھو, اس کو اندازہ ہو جاتا ہے. یوٹیوب پہ ایسی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں کہ بندر کو کاٹنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں, کھانے کے لیے, وہ چیخ رہا ہے, وہ چھلانگ مار رہا ہے, اس پہ ترس آئے گا, اس کے چہرے کو دیکھ کے آپ کو ترس آئے گا کہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے, اس کو چھوڑ دو, کچھ اور کھا لو یار تم. تو اگر اللہ کے قوانین بیچ میں نہیں لاؤ گے نا, انسان سے بڑا درندہ کوئی نہیں ہے. یہ تو بین الاقوامی قوانین بن گئے بڑے سخت, جنہوں نے کچھ نہ کچھ انسان کو کنٹرول کر لیا ہے کسی حد تک. اگر یہ قانون کی گرفت اتنی جو مضبوط ہے, ذرا سی ڈھیلی ہو جائے نا, پھر آپ دیکھو انسان اور بھیڑیے میں کوئی فرق نہیں رہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس, اتنا ظلم کرے گا جو ماضی میں ہوتا رہا ہے. عورتوں پہ کیسے کیسے تشدد ہوئے ہیں, ظلم, بچوں پہ کیسے کیسے ظلم ہوئے ہیں, اور جانوروں پہ تو اب بھی ہو رہے ہیں ظلم. تو اللہ کہتے ہیں وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین. تم جو کہتے ہو میں حساب نہیں لوں گا, تو میں نے ایسے ہی تھوڑی پیدا کر دیا, کائنات کو بنایا, پیدا کیا, اب تم لائف کو کیا کرو, انجوائے, تمہاری مرضی, نکاح کرو یا زنا کرو. اب زنا بھی عورت پہ ظلم ہے. کیسے ظلم ہے؟ لوگ کہتے ہیں عورت راضی ہے, او بھائی عورت کی جو ذات ہے نا اس پہ ظلم ہے یہ, کیونکہ اگر عورت راضی بھی ہے, جب مرد یہ کام کریں گے تو نکاح کا آہستہ آہستہ سوسائٹی سے کیا ہو جائے گا, ختم. اس کا عورت کی جنس کو نقصان ہوگا. کل عورت کو محبت دینے والا, عزت دینے والا کوئی نہیں ہوگا. بیوی بنا کے اس کی اولاد کو پالنا, یہ سیٹ اپ کیا ہو جائے گا, جیسے یورپ میں ہو گیا ختم. ایک عذاب والی عورت کو محبت کے لیے ترستی ہے, کوئی اس کو رکھے. 55 سال میں جا کے بڈھے رکھ رہے ہوتے ہیں اس بڈھی کو, اس سے پہلے مرد کے تو مزے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں وہ. خدا نے کیسا قانون بنا دیا.
ایک خاتون نے کل مجھے اعتراض کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ مرد جب عورت کو چھوڑنا چاہے تو 2 منٹ میں چھوڑ دیتا ہے, عورت نہیں رہنا چاہے تو اس کے پاس آپشن ہی نہیں ہے. میں نے کہا مرد چھوڑنا چاہے 2 منٹ میں چھوڑ سکتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں ہے. دیکھ لو مردوں کو 99% شادیاں کیا ہوتی ہیں کامیاب. کیوں؟ اس لیے کہ مرد مسلمان ہے, اس کو پتا ہے کہ میری بھی بہن بیٹیاں ہیں, میں چھوڑوں گا تو کل میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. وہ اس کے آنسو اس کو جو ہے, کتنے ہمارے پاس مرد آ چکے ہیں جن کو بیوی اچھی نہیں لگتی لیکن کہتے ہیں یار چھوڑیں گے تو بیچاری کی زندگی تباہ ہو جائے گی. تو یہ کس کا خوف ہے؟ آخرت کا خوف ہے. میں نے کہا مرد چھوڑ سکتا ہے لیکن چھوڑتا الحمدللہ نہیں ہے. اس کو ترس آتا ہے, بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے, عورت کا مسئلہ ہوتا ہے. چند لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں ہماری سوسائٹی میں, بہت تھوڑے لوگ ہیں. لیکن غیر مسلموں کے ہاں چھوڑنا بہت مشکل, مگر چھوڑتے ہم سے بہت زیادہ ہیں. طلاق کا ریشو ان کے ہاں آدھی سے زیادہ شادیاں ناکام ہو رہی ہیں. تو کتنا اللہ تعالیٰ کا رحم ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے آسمان سے قوانین نازل کر دیے, اس نے انسانوں کو پابند بنا دیا ہے کہ تمہیں انسان کا بچہ بن کے چلنا پڑے گا. اگر تم حقوق ادا نہیں کرو گے خدا کے اور مخلوق کے تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, میں معاف نہیں کروں گا تمہیں. اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین, ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو بے مقصد پیدا نہیں کیا. پیدا انسان کے لیے کیا, اور انسان کو کس کے لیے؟ آزمائش کے لیے بنایا. تمہیں خدا کو بھی ماننا پڑے گا, اس کی عبادت بھی کرنی پڑے گی, مخلوق کا حق بھی ادا کرنا پڑے گا, ماں باپ کا حق بھی ادا کرنا پڑے گا, زکاتیں بھی تمہاری نکلیں گی. یہ مال ہم نے تمہیں دیا ہے, یہ تم نے خود سے پیدا نہیں کیا. ما کان لکم ان تنبتوا الشجرہ, یہ درخت میں جو بیج ہے اس کے سافٹ ویئر ہم نے پیدا کیے ہیں, بیج سے جو درخت پیدا ہوتے ہیں, کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں ہم نے. لہذا آتوا حقہ یوم حصادی, جب کھیتی کٹے گی اس کا 20واں حصہ اور 10واں حصہ عشر میں نکلے گا. غیر مسلم ٹیکس دیتا ہے, ہم ٹیکس دے نہ دیں, پہلا کیا عبادت ہے کہ خدا نے جو حکم دیا ہے نا, یہ پیدا فصلیں خدا نے کی ہیں, لہذا خدا کی پیداوار میں اللہ کہتے ہیں میرا حصہ نکالنا پڑے گا. غریب کا نہیں بول رہے اللہ, کہہ رہے میرا, میں نے پیدا کیا تو میرا حصہ نکالو. تو اس لیے میرے بھائی یا تو آخرت نہیں ہے یا ہے, دونوں میں سے ایک کام ہے. نہیں ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے, پھر مزے کی زندگی گزارو. ہے تو پھر جتنا ہم کر رہے ہیں اس سے ہمیں زیادہ کرنا پڑے گا. یہ کم ہے, یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے جو ہمارا لائف اسٹائل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ نہیں آئے گی سمجھو میرا خیال. آگے اللہ فرماتے لو اردنا ان نتخذ لہوا, اگر ہمیں کوئی کھیل کا ارادہ ہوتا ہمارا کہ ہم ٹائم پاس کرنا چاہتے, لاتخذناہ من لدنا, تو اور بہت کچھ کر لیتے ہم اپنے لیے. جیسے انسان کی عادت ہوتی ہے نا کھیل کے لیے, ٹائم پاس کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہا تھا. اس کی مثال ایسے ہے, قرآن نا انسانوں سے, انسانوں کے مینٹل لیول کے حساب سے بات کرتا ہے. اللہ ہم سے بات کرتے ہیں کس کے حساب سے؟ ہمارے لیول کے حساب سے. جس مسئلے میں اختلاف ہے نا, پڑھو ہی نہیں اس مسئلے میں, یہ کرو یہ نہیں کرو. بھائی قرآن نے جو نیک لوگوں کی صفات بیان کی ہے وہ بہت سادہ ہیں, اس کے لیے کسی فرقے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, جلدی سے بس آیت کا ترجمہ کر دو. تیرے رب نے فیصلہ کیا عبادت صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی. اب اگر کوئی فرقہ کہتے نہیں اللہ کے علاوہ فلاں کے سامنے جھکو, اللہ نے کہہ دیا عبادت کس کی ہوگی؟ بولو اللہ کی. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو. پکارنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یا اللہ, بس یا کس کے ساتھ لگے گا؟ نہ یا رسول اللہ, نہ یا غوث آدم, نہ یا علی مدد, سب مدد کے نعرے غلط. مدد صرف کس سے مانگی جائے گی؟ یہ کسی فرقے کی بات نہیں ہے, قرآن کا لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. ایاک نعبد 5 دفعہ اللہ نے نماز میں کہلوا دیا, اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اللہ کو پتا تھا یہ عبادت میں گڑبڑ کریں گے. عبادت کے لفظ میں نے کہیں گے ہم عبادت تو اللہ کی کر رہے ہیں, اگر ہم کسی سے مانگ رہے ہیں تو وہ عبادت تھوڑی ہے. تو اس لیے اللہ نے اس عبادت کو ایکسپلین کیا, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, مدد صرف تجھ سے مانگو. یہ کوئی فرقے کی بات ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا. تو مسلمان شکر گزار ہے, عبادت اور مدد صرف کس سے مانگتا ہے؟ اللہ سے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, غیر مسلموں کے ہاں ماں باپ کو تھوڑی سی ویلیو دی جاتی ہے, اتنی نہیں جتنی اللہ نے بتائی. اللہ کہتے ہیں میرا کچھ شکر گزار بننا ہے تو والدین کے ساتھ احسان. احسان عربی میں اچھے سلوک کو نہیں کہتے, ایکسیلنسی پیدا کرنا, بہت اچھا بننا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جو حق تلفی اگر کسی کی ہوتی ہے نا تو وہ ماں باپ ہیں. جو ان کی ایفرٹ ہے آپ کو پالنے میں, ان کو اس کا صلہ نہیں ملتا. جتنی محبت ماں نے بچپن میں آپ کو دی ہوتی ہے, اولاد بڑے ہو کر نہیں دیتی وہ محبت. چھوڑ چھاڑ کے چلی جاتی ہے, اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتی ہے. نا 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 نا. تورات اٹھا کے دیکھ لیں, جتنی آسمانی کتابیں, انجیل دیکھ لو, سب سے زیادہ خدا کے بعد اگر کسی کے حقوق بیان کیے ہیں تو کس کے؟
والدین. یہ مذہب کا حصہ ہے, یہ کلچر نہیں ہے, یہ گاڈ کا آرڈر ہے, خدا جس نے بنایا اس کا آرڈر ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. کتنا اچھا, لا تقل لہما اف, اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, ابا غصے میں ہے تو یہ نہیں کہ ابا کا میٹر شارٹ ہے تو آپ کا بھی شارٹ ہو گیا. آپ کو اپنے میٹر کو ابا کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا ہے, ابا کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ نہیں کروانا آپ نے. آج پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کم بخت باپ یہ ہے یا وہ ہے. میرے سامنے کیس آتے ہیں نا باپ بیٹے کے, میں کہا یار تو پہلے بعد میں پیدا ہو گیا, تجھے پہلے ہونا چاہیے تھا, پتہ نہیں چل رہا ہوتا. بھائی ایسا نہیں ہوتا, جب آپ اللہ کو مانو گے تو بہت بڑا حق ہے ماں اور باپ کا. قرآن وصیت کے الفاظ استعمال کرتا ہے, احسان کا لفظ استعمال کرتا ہے. ایک اسکالر نے تو کہہ دیا ماں باپ کی فرما برداری ہے ہی نہیں اسلام میں, کوئی اطاعت لازم ہی نہیں ہے, اچھا سلوک ہے اطاعت نہیں. بھائی حقوق الوالدین, حقوق کہتے ہیں نافرمانی کو, حدیث میں اس کو اکبر الکبائر کہا ہے. ہاں کچھ بیسک رائٹس انسان کو اللہ نے دیے, اس میں ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے, وہ کچھ حقوق ہیں. لیکن نارملی ہر جائز چیز میں آپ کو اپنی ماں اور اپنے باپ کی اطاعت کرنی ہے جو آپ کے اختیار میں ہو. کچھ بیسک رائٹس ہیں جو اس انسان کو اللہ نے دی ہیں, اس میں ماں باپ زبردستی نہیں کر سکتے, زبردستی آپ کی شادی نہیں کرا سکتے, زبردستی آپ کو مجبور نہیں کر سکتے کہ اس طریقے سے کماؤ, وہ آپ کا رائٹ ہے. آپ پڑھنا چاہتے ہو, کمانا چاہتے ہو, ڈاکٹر بننا چاہتے ہو, جن کو آپ کا رائٹ ہے. ابا یہ نہیں کہ ہمارے یہاں ہوتا ابا ڈاکٹر ہے تو تیرا باپ ڈاکٹر تو تو بھی کیا ہے, اس کا دل نہیں لگ رہا ڈاکٹر بننے میں, تو زبردستی نہیں ہے اس میں. تو لیکن اطاعت جائز چیزوں میں, اگر آپ کی ماں آپ کو کہتی ہے پانی پلاؤ تو اسلام میں آپ کے پاس نو کا آپشن نہیں ہے. کچھ اسکالرز نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم ہے, ان کی اطاعت کا نہیں ہے. غلط, اطاعت کا ہے. ہاں جہاں اللہ کے حکم کے خلاف آرڈر دے پھر اطاعت نہیں. تو اب یہ کسی فرقے کی بات ہے, بہانہ بنایا ہوا ہے ان مولویوں کے اتنے فرقے, تو میں کیسے اسلام کو فالو کروں, کیسے اسلام کو. ڈاکٹروں کی بھی تو کتنی آ رہا ہے, کوئی کہتا ہے انڈا ابال کے کھایا کرو, کوئی کہتا ہے تلا ہوا کھایا, کوئی کہتا ہے کھاؤ ہی نہیں. کچھ ڈاکٹر ہو گئے, ڈاکٹر 3 قسم کے ہوتے ہیں پتہ ہے. کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں ڈاکٹری میں دیوبندی, کچھ ڈاکٹر ڈاکٹری میں بریلوی, کچھ ڈاکٹر ڈاکٹری میں اہل حدیث. جو بریلوی ڈاکٹر ہوتے ہیں سب کھاؤ, ایسے کلپ ہیں ڈاکٹروں کے. 3 ٹائم کھانا ضروری ہے, یہ کہتے ہیں ناشتہ بہت ضروری, سب کھاؤ, سبزی بھی کھاؤ, گوشت بھی کھاؤ, انڈے بھی کھاؤ, مچھلی بھی کھاؤ, یہ بھی کھاؤ, جائیداد بھی, یہ زیادہ ہو گیا, یہ سب کچھ کھا جاؤ, تو جائیداد نہیں کھاؤ. تو یہ ڈاکٹروں کے بریلوی ہیں جو سب صحیح ہے بھائی, کوئی بدعت نہیں ہے. کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں دیوبندی مزاج کے. یہ فرقے بھی مولویوں میں ہے نا, یہ انسانوں کے مزاج ہوتے ہیں, تو کبھی مولویوں کے روپ میں آ رہے ہوتے ہیں, کبھی سائنسدانوں کے روپ میں آ رہے ہوتے ہیں, اور کبھی ڈاکٹروں کے روپ میں آ رہے. یہ ایک تھنکنگ ہوتی ہے انسان کی سوچنے کی. کچھ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, وہ دیوبندی ٹائپ کے ہوتے ہیں, نہ سب کچھ کھاؤ نہ سب چیزوں سے پرہیز کرو. اور کچھ اہل حدیث ہوتے ہیں ہر چیز بدعت, ہر حدیث کیا ہے ضعیف. تو وہ ڈاکٹر, آپ ان ڈاکٹروں کی ذرا کلپ دیکھیں نا, تو وہ ایسی خوراک بتاتے ہیں, آدمی کہتا ہے اس تکلف کی ضرورت کیا تھی. ابھی میں ایک ڈاکٹر کا کلپ دیکھ رہا تھا, پاکستان میں تھا, تو وہ بتا رہے تھے کیٹو ڈائٹ کا اور لو کارب ڈائٹ. کسی نے ان سے پوچھا ڈاکٹر صاحب ہم کتنا کارب لے سکتے ہیں, تو انہوں نے جو کارب بتایا نا, میرے آنسو نکلتے رہ گئے, کاش یہ تکلف نہ کرتے. انہوں نے کہا بلائی کھائیں بغیر چینی کے, اس میں کارب میٹھا کھائیں, کہہ رہے بس وہ ہے قدرت, وہ ایمان لے آؤ ڈاکٹروں پر کہ اس میں نشاستہ ہوتا ہے, لیکن محسوس نہیں ہوتا بھائی وہ نشاستہ. بس وہ کہتے ہیں باڈی کے لیے کافی ہے, 1-2 چمچے ملائی کے کھا لیا آپ نے. میں نے کہا ان کا, مجھے وہ یاد آیا کہ ایک آدمی کہتا تھا میرے والد صاحب بہت سخی تھے, حلیم کی دیگ روزانہ بنا کے بانٹا کرتے تھے. اس نے کہا کیا کیسے حلیم بناتے کیسے تھے یار, دیگ روزانہ بانٹتے تھے. اس نے کہا پوری حلیم کی دیگ نا پانی بھرا پہلے, اس میں 11 دانے چاول کے, 11 دانے چنے کی دال, 11 دانے جو. اس نے کہا بھائی کیا 11 دانے ڈر رہے ہیں اتنے, کہہ رہے گوشت بہت تھا, گوشت آخر میں. گوشت کیسے, کہہ رہے پرچی پہ لکھتے تھے 40 کلو گوشت اور پرچی ڈال دیتے تھے, اسی سے ٹیسٹ آ جاتا تھا. کچھ ڈاکٹر ایسے ہیں جو کہتے ہیں اتنا میٹھا کم, کارب کم, ایک پرچی پہ لکھو چینی اور چائے میں وہ پرچی گھما کے چائے پی لو, بس اتنا کافی ہے تمہاری صحت. تو خیر ڈاکٹروں میں کتنا اختلاف ہوتا ہے, پھر بھی صحت کی فکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, کیا یار پتہ ہی نہیں چلتا. کنفیوز ہوتے ہیں, وہ کنفیوژن اپنی جگہ, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ خودکشی کر لو جا کے. بھائی کتنا مرضی مولویوں میں اختلاف ہو جائے, اسلام کی جو بیسک تعلیمات ہیں وہ اللہ نے قرآن میں بیان کر کے اس کو اسٹیمپ لگا کے محفوظ کر لی, چینجیبل نہیں ہے. نماز 5 ٹائم آپ کو بہرحال پڑھنی ہے. تو اللہ نے فرمایا والدین اما یبلغن عندک الکبر احدہما, دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک, ان کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. برداشت کرنا ہے, آپ نے برداشت کرنا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے, گورنمنٹ کا لا نہیں ہے. یہ کس کا لا ہے, یہ اللہ کا لا ہے.
اور پھر اللہ نے رشتہ داروں کے بارے میں حکم دیا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. اسلام رشتوں پہ بلیو کرتا ہے. میں ایک آیت سناتا ہوں نا. قرآن نے ہمیں بتایا کہ تم جب رشتہ داروں کے جایا کرو تو لیس علیکم جناح ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم. اس کے بعد ابنائکم ہے او بیوت ابنائکم. کوئی حرج نہیں ہے, تم اپنے ابا کے گھر میں جا کے بھی کھانا کھا سکتے ہو, تم اپنی ماں کے گھر جا کے بھی کھانا کھا سکتے ہو, اپنے بیٹوں کے گھر جا کے بھی کھانا کھا سکتے ہو. او بیوت اعمامکم, اپنے چچا کے گھر جا کے بھی کھانا کھا سکتے ہو. او بیوت عماتکم, اپنی پھوپھی کے گھر جا کے بھی کھانا کھا سکتے ہو. او بیوت اخوالکم, اپنے ماموں کے گھر جا کے بھی کھا سکتے ہو. او بیوت خالاتکم, اپنی خالہ کے گھر جا کے بھی. تو یہ قرآن کہتا بھائی اپنے ریلیٹو کے ہاں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ نہیں تھا؟ قرآن ایک رشتے کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہے کہ قرآن کو معلوم تھا کہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے لوگ جب شکاگو امریکہ میں آئیں گے اور جب یہاں کے کلچر سے وہ متعارف ہوں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ انگلش میں, انگریزی زبان میں چچا, ماموں, خالہ, پھوپھی مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں؟ شارٹ ہو گئے. کہ شارٹ کے نہیں ہو گئے؟ انکل ہیں, انٹی ہیں. ساری دنیا کے سارے آدمی انکل, ساری دنیا کی ساری عورتیں جو آپ کی والدہ کی عمر کی ہیں انٹیاں. اس لیے اللہ نے ایک رشتے کا نام لے لیا کہ اسلام کو ماننا ہے, خدا کو ماننا ہے تو رشتوں کو جوڑنا پڑے گا, رشتے بنانے پڑیں گے. کیونکہ اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ. جو رشتہ دار نہیں ہے اور جو رشتہ دار ہے, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. رشتوں کی اہمیت غیر رشتہ داروں سے زیادہ ہے. اور رشتے کس سے وجود میں آتے ہیں؟ گرل فرینڈ سے یا بیوی سے؟ زنا حرام ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زنا سے رشتے ختم ہوتے ہیں. تبھی تو ان لوگوں کے کلچر میں رشتے شارٹ ہو گئے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جب بروقت شادی ہوتی ہے, بچے پیدا ہوتے ہیں. بچے کہہ رہا ہوں, 2 بچوں کو میں بچے نہیں کہتا. 2 بچوں سے چاچے ماموں کہاں سے وجود میں آئیں گے؟ 2 بچے سے تھوڑی چاچے اور مامے. میں دیکھو پشاور جاتا ہوں نا, اتنا مزہ آتا ہے. یہ ہمارا چاچا, یہ ہمارا, یہ بھی چاچا, یہ والا بھی. ابھی چاچے ختم ہوتے ہیں, پھر ماموں شروع ہوتے ہیں. خاندان ہے بھائی, انسان ہے, ہم خاندان میں پیدا ہوئے ہیں. یہ کیا ہے 1000 گز کے بنگلے, بندہ ہی نہیں ہے اس میں. 1-2 بچے ہیں کہ تربیت بہت اچھی ہوگی, بہت اچھی. اتنی اچھی تربیت کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. اتنی اچھی تربیت نہیں کرو کہ وہ خود تنہائی کا شکار ہو, اس کو خاندان نہ ملے, چچا ماموں نہ ملے, کزن نہ ملے, بہن بھائی نہ ملے. بیڑا غرق ہو جائے گا بھائی اس کا. دیواریں اور اس کو مل رہی ہیں اچھے واش روم بنے میں, اتنے بڑے بڑے واش روم, آدمی بستر ڈال کے سو جائے اس میں. گھر آباد کس سے ہوتا ہے؟ بچوں سے ہوتا ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو تو تمہیں اولاد دے. کیونکہ نکاح خاندان بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے. میں مثال دیتا ہوں نا, میرے پاس آپ نے مجھے ڈاکٹر لڑکی چاہیے. میں نے کہا بھائی کیا علاج کرانا ہے تو نے؟ ڈاکٹر مر گئے کیا دنیا میں؟ ایک دم ہے نا وہ جو ایک دماغ میں گھس گیا ہے بس ایک خناس. خدا کے بندو, اسلام کا